بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اب اس سلسلے کی جو ابتدائی باتیں ہیں اس میں بتایا گیا کہ ایک بات رہ گئی اور وہ ہے کتاب کا تعارف. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ تالیف کیا ہے. تو اس کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں. ایک بات جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے جو اس کتاب کی تصنیف کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے استاذ اسحاق بن راہوے کی مجلس میں تشریف فرما تھے، موجود تھے، اور علماء و محدثین اس زمانے میں مجلسوں میں ہوا کرتے تھے. اسحاق بن راہوے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں اور بڑے درجے کے محدث ہیں. کسی نے ان کی مجلس میں یہ بات ذکر کی کہ ایسا آپ لوگوں میں سے کوئی کرتا کہ ایک مختصر کتاب جمع ہوتی جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا لکھا جاتا. ایسی کتاب کوئی مرتب کر لیتا. تو کسی نے اس خواہش کا اظہار اس مجلس میں کیا تھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ نے خود ہی کہی تھی امام بخاری سے، لیکن اس کو زیادہ صحیح نہیں مانا گیا ہے. صحیح بات یہ مانی گئی ہے کہ مجلس میں کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور عام طور سے کر دیا تھا کہ آپ لوگ محدثین میں سے کوئی ایسا کام کر لیتا کہ احادیث کا تو بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ہر آدمی کو تمام احادیث کی ضرورت بھی نہیں ہے اور سب حدیثوں کا چھانٹنا اور جاننا ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے ایک مختصر کتاب جو دین کی احکام پر مشتمل ہو اور احادیث اس میں سب معتبر ہو تاکہ ایک عام آدمی کو پڑھ لینا اور عمل کر لینا آسان ہو جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ کام کرنا چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ کام ہو جائے، اس طرح ایک کتاب مرتب ہو جائے. تو یہ سبب بنا ان کے قلب میں اس کتاب کی تصنیف کا داعیہ پیدا ہونے کا. اور ایک بات خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہوں اور پنکھا لے کر آپ کے اطراف سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں. تو میں نے کسی معبر کو یہ خواب بتایا
تو اس نے یہ تعبیر دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے غلط بیانی کو ہٹا دیں گے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو باتیں غلط منسوب ہوں گی آپ کے ذریعے سے وہ ہٹا دی جائیں گی. جیسے پنکھے سے مکھیاں آپ ہٹا رہے تھے تو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا رہے تھے، اور جھوٹ منسوب کرنا بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو بھی آپ ہٹا دیں گے ان سے. تو یہ خواب بھی داعیے کا ایک سبب ہوا کہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے کہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ مرتب کر دینا چاہیے جس میں ضروری دین کی باتیں آ جائیں، پڑھنے والے کو تأمل نہ ہو، پڑھ لے، عمل کر لے، اور اسے کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو. یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے کہاں لکھی، اس کا مقام تالیف، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے اس کی تصنیف فرمائی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بصرہ میں کی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بخارا میں کی ہے. لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان سب جگہوں پر ہی کی ہوگی آپ نے، اس لیے نسبت ادھر ادھر ہو گئی. اس واسطے کہ اس کتاب کی تصنیف یکایک کسی لائبریری میں بیٹھ کر نہیں ہو گئی، بلکہ اس کتاب کی تصنیف میں 16 برس لگے. 16 برس کوئی معمولی مدت نہیں ہے، اور محدث ایک جگہ بیٹھ کے نہیں ہوتا 16 سال میں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں 5 سال رہا، اور ہر سال حج کے لیے جاتا تھا مکہ مکرمہ. میری کتابیں بھی میری ساتھ ہوتی تھی اور میرا لکھنا پڑھنا بھی جاری رہتا تھا. تو اس طرح انہوں نے بصرہ میں بھی کام کیا، اور مکہ مکرمہ میں بھی جب رہے ہوں گے ایام حج میں تو ان دنوں میں بھی آپ نے اس کی تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا، اور بخارا میں بھی یہ کام آپ نے ممکن ہے شروع کر دیا ہو. تو دیکھا جائے تو 16 برس کی مدت میں اس کا مبیضہ تیار ہوا، یعنی اس میں حق و فقط چلتا رہا، اور اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ کہیں مرتب ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کو نظر ثانی اور نظر ثالث اس پر کرنی تھی، اور کرتے رہے. اور جہاں جہاں آپ مناسب سمجھتے روایات کو یا ترجمے کو، عنوان کو تبدیل کرتے رہے ہوں گے تو اتنا عرصہ. اور اس کے بعد جب یہ مرتب ہو گئی مکمل طور پر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو فیما بینی و بین اللہ حجت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو پیش کرنے کے قابل عمل سمجھا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کو انہوں نے پیش کیا. احادیث شریفہ تو ان تینوں جگہوں میں سے مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے مرتب ہوئی ہوں، لیکن اس کے تراجم جو ہیں، تراجم میں بتایا تھا کہ عنوان کا کے معنی میں ہوتا ہے، تعارف کے معنی میں ہوتا ہے ترجمہ. ترجمۃ الباب تو وہ باب کا تعارف یا باب کا عنوان اور ٹائٹل، کہ اس باب میں کیا مسئلہ ہے، اس کو پہلے قائم کرتے ہیں ترجمۃ الباب. اور مشہور ہے محدثین میں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا تفقہ جو ہے وہ ان کے ترجموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عنوان قائم کر کے مسئلہ بناتے ہیں، اور اس کے اس بات کے لیے احادیث لاتے ہیں نیچے، اور اس سے ثابت کرتے ہیں اس کو. تو یہ جو ترجمہ قائم کرتے ہیں باب
کے نام سے یہ تراجم کہلاتے ہیں۔ ترجمہ یعنی باب کا عنوان، یا یوں کہو کہ باب کے تحت آنے والی حدیثوں سے مستنبط اور مستخرج مسئلہ، یہ بڑی خاص شان سے امام بخاری نے قائم کیا ہے، اور اس پر لوگوں کو بہت کلام کرنا پڑا ہے شارحین حدیث کو کہ احادیث سے اس کا توافق کیسے ہو۔ بسا اوقات حدیث اس کے موافق نہیں ہوتی نظر آتی ہے، مگر وہ ان کی دقیق نظر بہت گہرائی میں سے نکال کے لائے وہ مسئلہ اس میں سے، اس کو جوڑنا سمجھنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ روایت جو لائے ہیں اس روایت میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، اور وہ روایت بھی معتبر ہے، پر ان کے بخاری والی شرط کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں نقل کر دیا اور ذہن طالب علم کا ادھر لگا دیا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اسی حدیث کی دوسرے طریق میں اور دوسری سند میں موجود الفاظ سے نکل رہا ہے، لیکن وہ روایت ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس کتاب کے مطابق، لہذا یہاں نہیں لی۔ اس طرح بہت سی خصوصیات ہیں جس پر محدثین نے اور اساتذہ حدیث نے طویل تجربات کے بعد اسے جمع بھی کر دیا، مرتب بھی کر دیا۔ شراح حدیث نے حافظ ابن حجر عسقلانی اور من بعدہ جتنے بھی محدثین ہیں اور شارحین ہیں، انہوں نے بھی اس پر کلام کیا ہے، وہ منتشر ہے، اور حضرت شیخ الہند نے اس کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی، اور پھر بعد میں بعض اور محدثین نے ہندوستان کے، بالآخر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے مستقل طور پر ایک تصنیف فرما دی جس میں متقدمین کے اقوال بھی جمع فرمائے، اور ایک طویل عرصے تک بخاری شریف کے پڑھاتے رہنے اور اس میں مہارت ہو جانے کی وجہ سے ترجیح بھی دی ہے، بعض جگہ اپنی رائے بھی نقل فرمائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں، اس کو بھی نقل فرمایا ہے۔ اور اس طرح یہ ایک مستقل جو ہے ترجمۃ الباب ایک عنوان ہو گیا بخاری شریف کے علوم کا۔ احادیث کی تشریح تو ایک مستقل علم ہے، لیکن ان کے تفقہ کو سمجھنا اور مسائل کو ما فی الباب سے جوڑنا اور اس سے اس کی مطابقت پیدا کرنا، یہ ایک مستقل فن ہوا، اور یہ مستقل فن پر الحمدللہ خاتمۃ المحدثین حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اس پر بہت کلام فرمایا۔ اور خاتمۃ المحدثین بھی ایک لقب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی محدث نہیں، اس کے بعد ان کے شاگردوں ہی میں بڑے عظیم المرتبت محدث حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ گزرے ہیں، اور بہت سارے ہیں عالم میں موجود ہیں، لیکن یہ لقب کسی کے علمی مہارت، فنی مہارت کی بنیاد پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب بھی بہت اہم کتاب ہے، اور آپ کی کتاب کے حاشیوں میں بھی اس پر کلام ہوا ہے، تراجم پر بھی اور احادیث کے سلسلے میں بھی۔ اور یہ جو ترجمے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہونے اور بہت سے محدثین سے منقول ہونے کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کتابوں میں کہ یہ کام انہوں نے ریاض الجنہ میں کیا، مدینہ منورہ میں قبر الرسول و منبرہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے کیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بینا ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ یا ما بینا بیتی و ممبری. تو اس میں ریاض الجنہ ایک خاص مقام ہے اور بہت فضیلت کی جگہ ہے. امام صاحب نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں بھی تبرک بالاماکن کا تصور تھا. اور عام طور سے سلفیہ تبرک بالازمنہ کو تو مانتے ہیں لیکن تبرک بالاماکن کے منکر ہیں. لیکن اہل السنت والجماعت علماء محدثین ہمارے اکابر دیوبند سب کے نزدیک تبرک بالاماکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام فرمایا. اور مزید اہتمام یہ کہ فربری رحمہ اللہ جو امام بخاری کے شاگردوں میں وہ شاگرد ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ بخاری شریف امام سے پڑھی ہے اور انہی کا نسخہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کتاب میں اپنی جامع میں کوئی حدیث اس طرح نقل نہیں کی کہ میں نے اس کے لیے 1 مرتبہ غسل اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں. ہر حدیث کو کتاب میں لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل فرمایا ہے. تو اغتسال کا اہتمام اور 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے اس کا اہتمام، اس 2 گانے کا اہتمام اور غسل کا اہتمام کر کے 1 حدیث لکھی ہے. اور اس طرح بخاری شریف میں جب 7000 سے زائد حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے 7000 مرتبہ غسل کیا اور 14000 سے زیادہ مرتبہ رکعتیں نماز پڑھی. یہ نمازوں سے ہٹ کر کے ہیں، اپنے معمولات اور نوافل سے ہٹ کر کے ہیں، صرف حدیث کی عظمت کی وجہ سے. حدیث کی بڑی عظمت محدثین میں تھی. آپ محدثین کے احوال پڑھیں گے تو ان کی عظمت اور ان کے احترام کو دیکھ کر حیران رہ جائیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس دور کے محدثین میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کتاب میں سب طرف حاشیہ لکھا ہوتا ہے. اب وہ عربی طریقے پر آ رہی. پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں حاشیہ سب طرف لکھا ہوتا ہے، اوپر نیچے داہنے بائیں سب طرف حاشیہ لکھا ہوتا ہے. حاشیہ کہتے ہی اطراف کو. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مطالعہ فرماتے تھے تو تپائی کے اطراف گھومتے تھے، کتاب کو پلٹ پلٹ کے نہیں پڑھتے تھے، خود پلٹ پلٹ کے پڑھتے تھے. ادھر سے پڑھنا ہو تو ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے پڑھنا ہو تو ادھر چلے جاتے تھے. اور فرماتے تھے کہ کتاب تو میرا مطلوب ہے اور محبوب ہے، میں اس کو پھراتا رہوں یا خود پھروں اس کی عادت. لہذا کتاب کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کتاب کو گھما گھما کے پڑھنے کے بجائے اپنی سہولت کے لیے کتاب کو اس کے مقام پر رکھ کر خود زحمت اٹھاتے تھے اور اس کے اطراف پلٹ کے ادھر سے پڑھ لیتے ادھر سے پڑھ لیتے تھے. اور یہ تو ایک مثال ہے اور یہ چونکہ موقع نہیں، آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کیونکہ طالب علم کو جب تک آداب علم کا پتہ نہیں ہوگا وہ کسب نہیں کر سکتا، صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کر سکتا. استاذ کی نظر سے بچ کے سب کچھ کر لیتے ہیں طالب علم اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے احترام کر لیا ہے. ایسا احترام نہیں ہوتا. احترام دل میں ہوتا ہے. اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی کوئی ایسی حیت جس سے استغنا نظر آتی ہو اختیار نہ کیا جائے.
اگر کوئی ایسی حیت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم اس کو نہیں دیتا جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اور جس کے اندر عجز و بندگی نہیں ہوتی، اس کو علم نہیں دیتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احترام علم کے واقعات بھی ہیں، اور سب محدثین کا یہی حال تھا، علم کا بڑا احترام، کتاب کا بہت زیادہ احترام ان لوگوں نے کر رکھا تھا۔ ایسے ایسے سلف صالحین میں علماء ہوئے ہیں جنہوں نے استاذ کے گھر کی طرف بھی قدم نہیں پھیلائی، پیر نہیں پھیلائے، استاذ کے گھر کی طرف، حالانکہ کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی محترم جگہ نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ آداب ہوں، لیکن ان کے دل میں جو عظمت و احترام تھا تو ان کا من ان سے کہتا تھا کہ بھئی یہ بے ادبی بھی مت کرو۔ ایک مرتبہ ایک استاذ پڑھاتے ہوئے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ کی کوئی تکلیف ہے کہ آج بار بار کھڑے ہو گئے آپ؟ تو کہا کہ آج بار بار سامنے میدان میں استاد زیادہ کھیلتا ہوا آ جاتا تھا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتا تھا، حالانکہ ہمیں یہ مبالغے کی حد تک نظر آتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں احترام کی کوئی اہمیت ہے اور جن کے دل عجز و بندگی کی شان سے آشنا ہو گئے، ان لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں آسان بھی تھیں اور کچھ زیادہ اس کا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کبھی جوتیاں نہیں پہنی، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا دلوں میں احترام ہوتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں احترام سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی واجب لازم تو نہیں تھا کہ غسل کر کے ایک حدیث لکھیں، یہ کوئی ادب آیا تو نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، اور میں جس حدیث کو نقل کروں گا اس حدیث کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ حجت بنا دیں گے، کہ اگر کوئی کہہ دے کہ رواہ البخاری تو پھر اس حدیث میں شک شبہ ان کے بعد سے لے کے آج تک کسی کو نہیں ہوا۔ یہ ہے رواہ البخاری کہنے کا مقام و مرتبہ، کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یہی خود سند ہو گئی کہ معتبر حدیث ہے اور صحیح ہے اور مرفوع ہے۔ احادیث جو اس میں احادیث ہیں، جو معلقات ہیں، وہ جو احادیث جس کو ہم روایت کہتے ہیں، تخریج کہتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کر دینے کے بعد بخاری شریف میں کوئی مقام اس کے بعد گفتگو کا موقع باقی نہیں رہتا۔ تو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا، اس کے لیے انہوں نے کتنی پہلے تو تحصیل میں اور طلب میں وقت لگایا، مشقتیں برداشت کی، اسفار کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار کو جمع کر دیا جائے تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سفر بھی اس زمانے کا نہیں کہ ایروپلین میں بیٹھ کے پہنچ گیا، سمجھے نہیں، یا ٹرین میں پہنچ گئے، بلکہ اس زمانے کے سفر ہیں جو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، لمبے لمبے سفر، گرد و غبار، سخت تکلیفیں اور مشقتیں، طوفان آندھیوں سے ہوتے ہوئے، صحراؤں سے، سورج کی تپش اور عرب کی گرمی اور حرارت سے برداشت کرتے ہوئے کہاں سے کہاں، کتنے سفر انہوں نے عرب سے عجم کے، عجم سے عرب کے کر دیے، کرتے ہی رہے۔ یہ سب تو تحصیل علم میں محنت کی انہوں نے، اور پھر نہایت ادب و احترام سے کی، اساتذہ کا احترام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ احترام، تو یہ اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ اور تراجم کے لکھنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک عنوان قائم کرتے تھے کہ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے۔ تو یہ صلاۃ الحاجت ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ سے مدد طلب کرنا، اور کر کے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آج کہ بھائی طلبہ
روزانہ کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے علم طلب کر لیں، حافظے میں برکت کو طلب کر لیں، فہم کی سلامتی کو طلب کر لیں، جو جو چیزوں کی ضرورت ہے طالب علم کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، تو پورے دن کے واسطے 2 رکعت پڑھنا، 7 گھنٹیاں 6 گھنٹیوں کے واسطے، 6 کتابوں میں آنے والی سینکڑوں حدیثوں کے واسطے 2 رکعت پڑھنا ہم سے گرا ہے، اور اس کے باوجود شاید ہی 5% طالب علم پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں صلاۃ الحاجت۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تو ایک حدیث کو نقل کرنے کے واسطے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کم سے کم دن بھر کی کتابوں کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو ہم سے دن بھر کی کتابوں کے واسطے جس میں سینکڑوں حدیثیں مجموعی طور پر شام تک آپ کی ہو جاتی ہیں، ان کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو عزیزو، جو چیزیں سلف صالحین سے ہم تک پہنچی ہیں وہی اختیار کرنے کے قابل ہیں، ان کو اختیار کرو۔ اس لیے بہرحال اہتمام بہت کیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے ان کے اہتمام میں ایک اہتمام یہ بھی ہے، اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت کڑی شرائط رکھی ہیں بخاری میں حدیث لینے کے واسطے۔ حدیثیں تو ان کو بہت سی معلوم تھیں، اور وہ 6 لاکھ حدیثیں جانتے تھے، اس سے بھی زیادہ، لیکن بخاری شریف میں حدیث لینے کا ایک معیار انہوں نے بنایا، کیونکہ جس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اس نے صحیح حدیثوں کے مجموعے کی بات کہی تھی، اور امام نے اسی کا ارادہ فرمایا تھا کہ صحیح احادیث کو میں اس میں جمع کروں، تو صحیح میں سے بھی بہت احتیاط کے ساتھ انتخاب فرمایا ہے۔ جو ان کی شرائط رہی ہیں انہوں نے بیان تو نہیں کی کہیں، لیکن بعد والوں نے ان کے اہتمام کو ملحوظ رکھ کر کچھ شرائط ایسی جمع کر دیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان بنیادوں پر حدیث کا انتخاب کرتے تھے اپنی جامع میں نقل کرنے کے لیے۔ وہ آپ کی کتاب کے مقدمے میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا خلاصہ یوں سمجھیے کہ صحت سند کا اہتمام، صحت کے لیے جو اصول و ضوابط مقرر کر لیے گئے تھے، ان اصول و ضوابط کی بنیاد پر احادیث محدثین نے جتنی لی ہیں ان میں سب سے زیادہ محتاط امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے صرف طبقہ اولا سے، محدثین کے طبقہ اولا سے حدیثیں لی ہیں، اور طبقہ ثانیہ میں سے کبھی کبھار ضرورت پر لے لی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اولا اور ثانیہ سے حدیثیں جمع کی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ثالثہ سے لے لی۔ اس طریقے سے محدثین کے مرتبے بھی ان بنیادوں پر، اور کتاب کا مرتبہ بھی ان بنیادوں پر کم زیادہ ہوا۔ تو ابن ماجہ کا 6واں مرتبہ ہو گیا صحاح ستہ میں، ترمذی کا 5واں مرتبہ ہو گیا، ابو داؤد کا 4تھا ہو گیا، نسائی کا 3، اور مسلم کا 2، اور بخاری کا 1۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا ہو گیا۔ یہ ان اہتماموں کی وجہ سے جو انہوں نے حدیث کے لینے میں کیا ہے اور احتیاط برتی ہے، اس وجہ سے اس کتاب کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ متعدد وجوہ سے ہے، اور ان وجوہ میں ایک وجہ تمام روایتوں کا اپنے سند اور روات کے ثقہ ہونے کے اعتبار سے نہایت معتبر اور محتمل شان ہونا، یہ اس کی فضائل میں ہے۔ اور امام بخاری کا وہ اہتمام جو اس کتاب کے لکھنے میں کیا گیا وہ بھی اس کی فضیلت کا سبب ہوا، اور اس طرح یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ بعض لوگوں نے مسلم کو کہا، لیکن اس کو رد کر دیا محدثین نے، اور اسی کو سب نے اتفاق کیا کہ یہ اصح الکتب ہے۔
یعنی جتنی کتابیں حدیث شریف کے لیے لکھی گئی ہیں اور پھر ان میں بھی جو صحاح ہیں، ان صحاح میں بھی سب سے اصح جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس پر اجماع ہوا امت کا اور سب کا اس پر اتفاق ہوا ہے۔ اس کتاب میں 7275 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی۔ حدیث وہ ہے بخاری کی جو حدثنا کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ حدیثیں ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے احادیث اس میں نقل کی ہیں، لیکن وہ بخاری کی روایات نہیں کہلاتی۔ وہ بخاری کی روایت یہی 7275 حدیثیں ہیں، جن کے مکررات کو حذف کر دیا جائے تو لگ بھگ 4000 حدیثیں ایسی ہیں جو ایک ہی دفعے اس کے اندر آئی ہیں، اور بہت سی حدیثیں وہ ہیں جو مکرر آئی ہیں، جگہ جگہ آئی ہیں، حدیث وہی ہے، سند۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں کسی دوسرے مقصد کے تحت، کسی دوسرے باب میں، تو وہاں اس کی دوسری سند سے لے آتے ہیں، پر اس کے خلاف بھی کبھی کبھی ہوا ہے۔ کوئی چیز کی انسان شرط رکھ لے اور انسان ہو، اور چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، تو ایک لمبے عرصے میں کیے گئے کام میں کبھی کبھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یہ ممکنات میں سے 16 برس تک ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے، لیکن اکا دکا مقامات پر اس کے خلاف ہو جائے اور ان کے شرائط سے تخلف ہو جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے اور اشکال و اعتراض کی بات بھی نہیں۔ بہرحال یہ حدیثوں کی تعداد ہے، اور جب یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب فرما لی، جمع کر لی، تو اس کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر یا المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ تو ہم لوگ تو بخاری شریف کہہ کے کام چلا لیتے ہیں، جی، تو بخاری شریف سے ہمارا کام چل جاتا ہے، لیکن مصنف نے اس کا نام اپنے تمام ذہنی خاکے کو سامنے رکھ کر کے، جس پر انہوں نے اس کو مرتب فرمایا تھا، تو اس کا نام رکھا۔ نام جو ہوتا ہے، اسم وہ مسمى کا عنوان ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کتاب ہے اس کتاب کا عنوان نام ہوگا۔ تو انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اپنی کتاب کی جامعیت کا، صحت کا اور دیگر امور کا، وہ سب کو انہوں نے اپنے عنوان میں لے لیا۔ تو الجامع المسند الصحیح المختصر یا صحیح المختصر دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ ہے اس کا عنوان۔ لیکن کس سلسلے میں ہے موضوع؟ تو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ تو اب اتنا بڑا نام ہے، اور اس نام میں انہوں نے اتنے سارے الفاظ کیوں استعمال فرمائے ہیں، اور وہ سب الفاظ جو انہوں نے نام میں رکھے ہیں وہ مسمى میں ہیں شامل یا نہیں ہیں؟ تو علماء نے اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جن جن چیزوں کو انہوں نے اسم بنایا ہے وہ سب مسمى میں داخل ہیں، اور وہ اس کا بجا طور پر عنوان ہے اور اس کا ٹائٹل ہے۔ جامع حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی قسمیں ہیں جو الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہیں، اور اس کی پھر کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور وہ خصوصیات متفرق ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جامع ہے، سنن ہے، اور مسانید ہیں، اور مستدرک ہے، مستخرج ہے، جز ہے، فرد ہے، مسلسلات ہے، اربعینیات ہے۔ اس طرح حدیث کی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، الگ الگ اس کے ہوتی ہے۔ مستدرک ہے تو کسی صاحب صحیح نے
اپنی کتاب میں جو صحیح حدیثیں جمع کر لی ہیں اور جو چھوڑ دی ہیں، تو جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں ان کی شرط کے مطابق چھٹی ہوئی حدیثوں کو بعد میں جمع کر کے شامل کرنا، جیسے بخاری اور مسلم کا استدراک کیا امام حاکم رحمہ اللہ نے، اسی طریقے سے اور کتابیں ہیں۔ تو سنن فقہی ابواب پر احکام کی حدیثوں کو جمع کرنا، اس میں سنن ہے۔ اور جامع کہتے ہیں اس حدیث کی کتاب کو جس میں فن حدیث سے متعلق تمام فنون کو جمع کر لیا گیا۔ فن حدیث سے متعلق فن روایت نہیں، جو احادیث کے مضامین کتنی چیزوں پر مشتمل ہیں، ان سب کو جس کتاب میں جمع کر لیا گیا اسے الجامع کہتے ہیں۔ اور وہ 8 قسمیں ہیں: سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب۔ اسے ایک شعر بنا دیا کسی نے، یہ نہیں۔ سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب، اس طرح اس کو جمع کر دیا۔ یہ 8 ہیں۔ ان 8 عنوانوں پر مشتمل احادیث جس کتاب میں پائی جائیں گی اس کتاب کو جامع کہا جائے گا۔ بخاری شریف میں چونکہ یہ سب عنوانات موجود ہیں، اس لیے اس کو الجامع اس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ یہ تمام اقسام احکام احادیث کی تمام قسموں کو اس نے جمع کر لیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جامع حیثیت کی صحاح ستہ میں 2 کتابیں ہیں، ایک جامع بخاری اور ایک جامع ترمذی۔ چونکہ ترمذی میں بھی تمام ابواب کا استقصاء کیا گیا ہے، تمام ابواب۔ اور مسلم شریف بھی جامع کے قریب قریب ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ سب عنوانات کو جمع کیا ہے انہوں نے، پر کتاب التفسیر مختصر لکھنے کی وجہ سے اسے جامع میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور کتاب التفسیر کا اختصار والی بات چھوڑ دی جائے تو وہ بھی جامع ہے، تمام ابواب کو شامل ہے، تمام ابواب اس میں انہوں نے اس کے اندر لی ہیں، جتنی کتابیں ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ سیر سیرت کی جمع ہے، لیکن یہاں فن حدیث میں اسلامی نظام جہاد کو سیر کہا جاتا ہے۔ جنگ، جہاد، جس کو مغازی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کے نام سے کتاب نہیں رکھی، مغازی کے نام سے رکھی ہے۔ اور مغازی اور سیر ایک ہی مفہوم میں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جنگیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گئی اور بڑے بڑے واقعات جو اسلام کی تاریخ سے متعلق ہیں، ان کو سیر کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ آداب ادب کی جمع ہے، تہذیب اور اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی کیے گئے ہیں ما یحمد فاعلہ، جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی بات ہے، بچے اچھے اخلاق ہیں، جس کی تعریف کی جاتی ہو، اور نہ کرنے والے کی مذمت نہ کی جاتی، ان کو آداب کہا جاتا ہے۔ تو آداب بھی احادیث میں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب کرام کو اچھی صفتوں سے متصف کیا ہے، لازم و ضروری و واجب کے درجے میں چاہے نہ ہوں، لیکن انسانی نگاہوں میں اور انسانی سماج میں وہ اچھی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے کرنے والے کو لوگ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ وہ باتیں اگر نہ ہوں تو کوئی عیب تو نہیں ہے،
لیکن ہونا کمال ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اصحاب کی ایسی تربیت فرمائی اور ایسی چیزوں کی تعلیم فرمائی تھی، تو آپ کی تعلیمات مبارکہ کے ذخیرے میں اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے کتاب الآداب بھی جوامع کے اندر ضرور رکھی جاتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن مجید کی کچھ حصہ وہ ہے جو محکم ہے، جو بالکل واضح ہے، اس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پڑھتا ہے عرب تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا فرمایا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں وضاحت کی جائے اس کی، اور وضاحت کرنے کے لیے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات حضور یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کب کس مسئلے میں اور کس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر اس کو اس سے جوڑا نہ جائے تو اس کا صحیح مفہوم اخذ کرنا مشکل ہوگا اور بات مراد تک پہنچ نہیں پائے گی۔ اس وجہ سے ان کی تفسیر کرنی پڑتی ہے۔ فسر کے معنی ہے کشف، پردہ اٹھانا، تو مطلب یہی ہوا کہ جو آیات شریفہ اپنے مفہوم کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے کسی خارجی مدد کی ضرورت رکھتی ہیں، اس میں خارجی مدد کی جائے، اور وہ ہے جیسے شان نزول، جیسے تفسیر کا ایک مستقل فن ہے شان نزول، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اسباب نزول کے اوپر کہ بھئی یہ کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس ماحول میں، کس وجہ سے۔ تو اس کے لیے احادیث کی مدد لے کر اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ حدیث میں بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تبیین آیت فرما دی، کیونکہ ان کا کام تھا، اللہ نے ان کے اوپر قرآن نازل کیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ آپ تبیین کریں، تو وہ سمجھاتے تھے۔ جو بات مثلا نہیں سمجھ میں آئی تو سمجھاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی آپ کو تفسیروں میں پڑھ چکے ہو، جلالین میں پڑھ چکے ہو، تراجم میں پڑھ چکے ہو کہ مثال کے طور پر ایک صحابی کو جو ہے سحری کے وقت کے اختتام کے سلسلے میں اور صبح صادق کو سمجھنے کے سلسلے میں آیت سے اشتباہ ہوا۔ آیت کے ظاہری الفاظ لغت کے اعتبار سے وہ اشتباہ پیدا کر سکتے تھے جو ان کو ہوا، حالانکہ وہ تو صاحب زبان، لیکن حضور علیہ السلام نے بیان دیا اور فرمایا بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تو سمجھ میں آیا۔ بعض چیزیں تابعین کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، آیت کے مفہوم انہوں نے عبارت کے ظاہر سے جو سمجھ میں آیا اس کو قبول کر لیا، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ارے بھائی یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ مسئلہ پیش آیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے، تب یہ آیت اتری۔ اب اس کو جوڑا تو پھر آیت کا صحیح مفہوم اور مصداق سامنے آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بار بار یہ باتیں بتائیں اور سمجھائیں۔ بعد دفعہ صحابہ نے پوچھا تو بتایا حضور علیہ السلام نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ بھائی تم لوگ جو مال جمع کرتے ہو اس کو خیر نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا شر ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب جتنا تعبیر ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کمایا ہوا مال روک کے نہ رکھے، خیرات کر دے، نہیں تو یہ بخل ہے، اور یہ بخل کرنے والے اس کو اچھا کام نہ سمجھے، بھائی اس کا توق بنا گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ پر بہت گراں گزری، گراں اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، گراں اس اعتبار سے کہ فطرت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس لیے کہ فطرت مال کی محبت رکھتی، انہ لحب الخیر لشدید، یہاں خیر سے مراد مال ہے، انہ لحب المال، مال کی محبت میں آدمی بہت سخت ہے۔ اب یہ فطرت ہے، اب اس فطرت سے کچھ جوڑ کے رکھتا ہے، کچھ بچا کے رکھتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، بات صحیح رہے گی،
نہیں تو نفس اور شرارتوں پر آمادہ کرے گا۔ صحابہ کو یہ شاخ گزرا، اتنا بڑا مجاہدہ کیسے کریں گے تو صحیح، اللہ کا حکم ہے تو کریں گے برابر، لیکن کریں کیسے اتنا بڑا مجاہدہ؟ اب ایک بزرگ تھے تو ان کو کسی نے بتایا آ کر کے کہ وہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، تو جو ان کے قریبی وارث ہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں، اب دور والے سب بن گئے ہیں وارث، اس میں آپ بھی حصے دار بن جا رہے ہیں، آپ کا بھی حصہ بنے گا اس کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ پھر گئے اور انہوں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ بھائی میں بھی اس میں حصے دار ہوں، میرا حصہ دے دو فوراً۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو زاہد تاریک الدنیا، بالکل اپنے آپ زندگی گزارنے والے، آپ کو کیا یہ شوق پیدا ہو گیا کہ صاحب اپنا حصہ وصول کرنے آ گیا؟ کہا بھائی اللہ پاک دے رہا ہے دے دو، ہم لیں گے اس کو۔ تو لے لیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لا کے آپ کریں گے کیا اس کا؟ لے تو آئے ہیں آپ تو بس ایسے ہی سیدھا سادہ کچھ کھا لیتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، ذکر و شغل، تبلیغ، دین بس اسی میں ہیں آپ کہتے ہیں بھائی سب آخرت میں کریں گے موج مستی، یہاں بس ایسے گزارو ٹائم۔ تو آپ یہ پیسے کا کیا کرو گے؟ یہ تو آپ کی اور مصیبت بن جائے۔ کہا نہیں کچھ نہیں کروں گا۔ تکیہ اٹھا کے بتایا کہ تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا سب دینار درہم، نہیں، اور بتلایا کہ بھائی یہ میرا نفس بار بار کہتا ہے تیرے پاس پیسے نہیں، تیرے پاس پیسے نہیں، اور مجھے ورغلا کے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک دن اس کی باتوں میں آ جاؤں اور پھر میں اس راہ کو چھوڑ دوں اور زہد اور تعلق بالآخرہ کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ تو اب ایک سبیل اللہ نے بنا دی۔ تو جب میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ تو بڑا غریب آدمی ہے، میں تو دیکھ تکیے کے نیچے کتنے پیسے رکھے ہوئے، اتنے پیسے، اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو اب موقع نہیں مل رہا ہے مجھے گڑبڑ کرانے کا، یہ نہیں۔ تو مال ایسی چیز ہے، صحابہ کو بڑی گرانی ہوئی کہ صاحب اب کچھ بھی نہ رکھیں، سب دے دیں اور سب ابو ذر غفاری کے مسلک پہ آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھوڑا مشکل مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا آپ لوگ پریشان مت ہو، میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں، سوال کروں گا حضور علیہ السلام سے۔ انہوں نے سوال کیا، تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بھائی مال جمع کرنا نہ ہوتا تو میراث کے احکام کیوں نازل ہوتے؟ میراث تو آپ بچا کے چھوڑ کے جائیں گے تب ہے نا، نہیں تو میراث کیسے ہو جائے گی؟ سب خرچ کر دیں گے تو۔ میراث کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، یہ سب مال جمع ہونے پر ہے۔ حج کا حکم ہے، مال جمع ہونے پر ہے، الزاد والراحلہ، تو یہ سب تو سمجھایا کہ اس میں سے غریب کا حق نہ نکالنے پر یہ وعید ہے، اس کو بخل کہا گیا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کر کے، حقوق غربا ادا کر کے آپ اٹھا کے جوڑ کے رکھ لیجئے، نہ کھائیے۔ بہت سے لوگ ہیں نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی ویسے ہی رکھ لو جمع کر کے، بعد میں تو کوئی کھائے گا انشاءاللہ، تم ابھی رکھ لو، ابھی دل کی تسلی کے لیے نہ دو، کسی کو بھی نہ دو، پر ہے وہ کسی اور ہی کا، اس کو مل جائے گا۔ تو یہ بتایا گیا۔ تو بھائی حدیث میں اگر حضور علیہ السلام صراحت نہ کرتے تو کیسے سمجھ میں آتا؟ اور بعد والوں کے لیے صحابہ صراحت نہ کرتے تو کیسے سمجھ میں آتا؟ جیسے قرآن مجید میں آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تو ایک موقع آیا تھا تو مشورہ ہو رہا تھا، مشورے میں ایک صحابی نے کہا کہ صاحب ہم اپنے گھوڑے جو ہیں دریا میں ڈال دیں گے، اس واسطے کہ دریا اگر موسیٰ کے ماننے والوں کو راستہ دے سکتا ہے تو محمد کے ماننے والوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک صاحب کی رائے ہوئی، ایک صحابی کی۔ تو دوسرے صحابی فوراً کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کے معنی اور اس کی مطلب سمجھتے نہیں، بس جہاں چاہتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں اس کو لے جا کر کے۔ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی
جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو ہم نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، ہم 10 سال سے آن ڈیوٹی ہیں، ہمیں 1 سال کی چھٹی دی جائے تاکہ گھر گھرستی کاروبار وغیرہ ان چیزوں کی طرف تھوڑی توجہ دے لیں، باغات کو کھیتوں کو درست کر لیں، اپنے گھر مکان بنانے صحیح کرنے ہوں وہ کر لیں، کیونکہ 10 سال سے ساری توجہ اسلام کی طرف رکھی، ہم نے آپ کی نصرت میں رکھی، تو 1 سال کی چھٹی چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو دے دیتے، اس واسطے کہ حضور علیہ السلام تو ان کی قربانیوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے ایثار کو دیکھ رہے تھے، اللہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے فوراً وہی نازل فرما دی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ چھٹی مانگ کے اپنے آپ اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب نبی آن ڈیوٹی ہے تو امتی کیسے بیٹھ سکتا ہے، چھٹی کیسے لے سکتا ہے؟ چھٹی نہیں، کام کرتے رہو مسلسل۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ تو صحابہ وضاحت کرتے ہیں اور نبی وضاحت کرتے ہیں تو بعض آیات کی تشریح ہوتی ہے اور اس کے مفہوم صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اصول و ضابطے کے مطابق آیت کا شان نزول کچھ بھی رہا ہو، اس کے عموم سے احکام متعدی بھی ہو جا سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی وابستہ ہو جا سکتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ اصول تفسیر ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ حدیثوں میں تفسیریں بھی ہیں قرآن مجید کی، اور جو تفسیریں ہیں قرآن مجید کی تو اس کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو کتاب جامع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کتاب کو جامع کرنا ہے تو تفسیر والی کتاب بھی اس میں لائیں۔ چنانچہ کتاب التفسیر خود بخاری شریف میں بہت صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں طول سے کام لیا ہے امام ترمذی نے، اور جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت تفصیل سے کتاب التفسیر جمع کی ہیں، جس میں سینکڑوں احادیث روایت کی ہیں۔ اب ہے عقیدہ، عقائد عقیدے کی جمع ہے، گرہ باندھنا، مضبوط کرنا کسی چیز کو، اپنے اصطلاح شریعت میں وہ باتیں جو دین کے بنیادی احکام کہلاتے ہیں، جس پر دین کی بنا رکھی گئی ہے، جس پر دین کی عمارت قائم ہے دین اسلام کی، وہ باتیں عقائد ہیں۔ عقائد بھی تعلیمات نبوت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد پر بھی کلام فرمایا ہے، اور آپ کی ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے، لہذا جامع کو جامع بنانے کے لیے کتاب العقائد بھی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدوں پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب جو کتاب الایمان ہے، اور آخری کتاب جو کتاب التوحید کہلاتی ہے۔ کتاب التوحید میں بھی عقیدوں سے گفتگو کی گئی ہے، اور کتاب الایمان میں بھی عقائد سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس طرح ان کی جامع میں اس کو بھی رکھا گیا ہے، اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ فتن، فتنے کی جمع ہے، فتنہ اردو والا نہیں، فساد سے جو ملحق ہے، بلکہ فتنہ آزمائش، آزمائش ایسی چیز میں آدمی کا مبتلا ہونا جو سبب بنے اس کے دین اور ایمان کے قدم ڈگمگانے کا اور حیرت میں پڑنے کا، ایسی چیزوں میں ابتلا کو فتنہ کہا جاتا ہے، اور فتنے کی جمع فتن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال فرمانا یہ بہت بڑا فتنہ تھا امت کے واسطے۔ فتنہ اپنے معنی میں یعنی بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام کی۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ معراج میں تشریف لے گئے، کوئی کہتا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کو موت آ گئی ہے تو اس کی موت آ جائے گی، چھوڑوں گا نہیں اس کو اگر کوئی ایسی بات کہے گا۔ اور کوئی یہ کہتا تھا، اور صدیق اکبر کہتے تھے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو اب مختلف لوگ اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے بات کر رہے۔ سب سے زیادہ تعلق حضرت صدیق اکبر کو تھا حضور علیہ السلام کی ذات عالی سے،
اور حضور کو حضرت ابو بکر سے، لیکن سب سے زیادہ ایمان و یقین بھی ان کا تھا، اس لیے اس وقت ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، باقی دوسرے ہی نمبر کے لڑکھڑائے۔ عمر فاروق ہی کے سے لڑکھڑانا شروع ہوئے، بعد والوں کا تو آپ چھوڑو، پیچھے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن صدیق اکبر نے یہاں پر نائب ہونے اور وارث ہونے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، جمایا، اور انہوں نے ایک خطبہ دیا کہ سب جہاں کے وہاں ہوں، اور سب سمجھ گئے کہ بات یہ ہے۔ یہ آیتیں پہلے نازل کر دی گئی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی نازل کر دی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ پہلے پوچھ لیا مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر پلٹ گئے تو اللہ کا تو کچھ نہیں جانے والا ہے، تمہارا ہی سب بگڑنے والا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی نے سنائیں اور بارہا پڑھیں اور نمازوں میں پڑھیں، تو کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ آپ کا بھی انتقال ہوگا، اس طرف گیا ہی نہیں کسی کا دھیان، بعد میں کام آ گئی۔ تو اگر اللہ رب العزت اس کو آخری وحی بناتی، لیکن اللہ نے بہت پہلے سے نازل فرما دی، تو پہلے سے آنے والے مشکل حالات کی خبر دینا، یہ فتن، اس قسم کی خبروں کو فتن کہا جاتا ہے، جو فتنہ کی جمع، یعنی آزمائشیں جو آپ لوگوں پر آنے والی ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سینکڑوں احادیث میں پڑھی، آپ نے اور حدیث کی کتابوں میں آپ مشکات میں کتاب الفتن پڑھ چکے، تو اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئیں گے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ سب بھی ہے، تو اس وجہ سے فتن بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہوتی ہیں۔ اشراط شرط کی جمع ہے، اور شرط کی جمع شروط ہے، اور اشراط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط کہتے ہیں علامت اور نشانی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، چونکہ قیامت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ جبرائیل کو نہیں معلوم، اسرافیل کو نہیں معلوم، جن کو قیامت لانا ہے ان کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور وہ نشانیاں اللہ کے دیے ہوئے علم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائیں کہ قیامت کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ تو اشراط الساعہ یہ بھی تعلیمات نبوت کا ایک بڑا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کتاب جامع نہیں ہو سکتی، اس لیے اشراط کو بھی اس کے اندر لے لیا جاتا ہے اور شامل کر لیا جاتا ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، تو احکام کہتے ہیں شریعت، جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دین کے عملی زندگی سے متعلق ہیں، وہ احکام ہیں۔ شریعت مطہرہ جس کو ہم کہتے ہیں، فقہ اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں، یہی قوانین اور احکام جو ہے، اس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، حدیثوں میں اس کا بڑا حصہ ہے، اور ان احادیث کو بھی اس میں لے لیا گیا ہے احکام کے۔ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اور کتاب المناسک کے نام سے کتاب الحج ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیت کے، جنگوں کے احکام، اور لین دین کے، اور نکاح و طلاق کے، اور معاملات کے، اور معاشرت کے، اور بے شمار احکامات ہیں جو کتابیں بخاری میں آتی جائیں گی تو ساری تفصیلات اس کے ساتھ ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ یہ سب احکام ہیں، تو احکام بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ مناقب جو ہیں وہ منقبت کی جمع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو گزشتہ لوگوں کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعریف، انبیاء علیہ السلام کا تعارف، آپ نے کسی کی کوئی خوبی بیان فرمائی، کسی کا کوئی خاص واقعہ بیان فرمایا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھلے زمانے کے بعض مسلمانوں کے حالات بھی بیان فرمائے، ان کی تعریف فرمائی،
اسی طریقے سے اپنے دور میں صدیق اکبر کی فضیلت، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی مرتضیٰ کی اور دیگر متعدد مختلف صحابہ کی حضور علیہ السلام نے تعریف فرمائی، فلاں کی یہ خوبی، فلاں کی یہ خوبی، اور فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، اور فلاں کے اندر سے میں خوش ہوں، یہ حضور علیہ السلام کی تعریف۔ اور ماں بعد میں بھی بتائی آپ نے، حضور علیہ السلام نے علماء کی تعریف فرمائی، محدثین کی تعریف فرمائی، حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت مہدی کی تعریف فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے زمانے کی تعریف وغیرہ۔ تو یہ منقبتیں ہیں، ان منقبتوں کا بھی حصہ چونکہ حدیثوں میں موجود ہے اور اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور اس سے ہماری دینی اور اسلامی زندگی کو تقویت ملتی ہے، اعتقادی زندگی کو تقویت ملتی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو جامع جو ہوتا ہے وہ اپنی کتاب میں اس کو بھی جمع کر لیتا ہے، اس کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اس طرح ان 8 کتابوں پر مشتمل جو کتاب ہوگی، جو تصنیف ہوگی، اس کو کہا جائے گا جامع۔ اور ایسی کتابیں صحاح ستہ میں بخاری اور ترمذی ہیں، اور اس کے بعد قریب قریب تھوڑی سی شکایت کے ساتھ مسلم شریف ہے کہ انہوں نے کتاب التفسیر کو کیوں زیادہ اہمیت نہیں دی، اگر اس کو بھی زیادہ اہمیت دے دیتے تو وہ بھی آ جاتی جوامع کے اندر۔ اب یہ الجامع انہوں نے فرمایا، کتاب کا پہلا عنوان ہے الجامع، اور دوسرا ہے المسند۔ المسند، مسند جو ہے باب افعال کا اسم مفعول ہے، اسناد کا اسم مفعول مسند ہے۔ اور مسند ایسی حدیث کی کتاب کو کہہ رہے ہیں، کہا جاتا ہے جس میں حدیثیں سند کے ساتھ موجود ہوں، سند کے ساتھ موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے مجرد، جیسے مشکات شریف ہے تو وہ مجرد ہے، مسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں سندیں حذف کر دی گئی، سندیں حذف کر دی گئی۔ مصنف نے جو اس کے اصل مصنف ہیں تو انہوں نے تو جو ہے صحابی کا نام بھی نہیں رکھا اور حوالہ بھی نہیں رکھا، بعد میں صاحب مشکات نے صحابی کا نام تو بڑھا دیا کم سے کم، اور اخیر میں حوالہ دے دیا کتاب کا۔ تو جس کتاب کے اندر سند نہ ہو، اب مشکات میں سند آ جانے سے، یعنی حوالہ آ جانے سے سند مل گئی آپ کو کہ اب اس کتاب میں سند مل جائے گی اس کی، لیکن جس کتاب میں سند نہ ہو وہ مجرد ہے، یعنی سند سے خالی، اس کو تجرید کہتے ہیں، سند نہ بیان کرنا، اور اسناد کہتے ہیں سند بیان کرنا اور سند کے ساتھ روایت لانا۔ تو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند، اور وہ بھی بہت مضبوط ترین سند کے ساتھ، سب مرفوع حدیثیں اس کے اندر انہوں نے لائی ہیں اور بیان کی ہے۔ تو چونکہ سند والی روایتیں ہیں اس لیے اس کا دوسرا عنوان ہے المسند، اور تیسرا عنوان ہے اس کا الصحیح۔ اور صحیح تو ہم لوگ ایسے اردو کے مفہوم میں صحیح کے وہی معنی سمجھتے ہیں جو غلط کے مقابلے میں، غلط کے مقابلے میں صحیح کا مقابلے غلط، جو غلط کی ضد ہے وہ صحیح ہے، اور اتفاق سے بیچارے غیر مقلدین بھی یہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے عوام۔ اب ان کے علماء تو پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن جو ان کے عوام ہیں وہ غلط کے مقابلے میں صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ جو ان کے دعات ہیں، چاہے عرفی عالم بھی کیوں نہ، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب صحیح نہیں ہے، یعنی جو صحیح نہیں ہے وہ ضعیف یا موضوع ہے۔ یہاں تک کہ ناصر الدین البانی کا بھی یہی تصور ہے، بڑے بڑے محدث ہیں اپنے دور کے،
لیکن اس کے باوجود یہ غلط تصور ان کا تھا جو تمام جمہور سلف و خلف کے خلاف ان کا اپنا تصور، اس لیے انہوں نے ذخیرہ احادیث جمع کر کے سب کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور ایک کا نام رکھا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ تو جتنی حدیثوں کو انہوں نے صحیح مانا، حالانکہ بعض ان کی صحیح میں ضعیف بھی ہیں اور بعض ان کی ضعیف میں صحیح بھی چلی گئی، لیکن بہرحال جس کو انہوں نے صحیح مانا اپنی سندوں کے علم اور فن اور اپنی مہارت و حذاقت سے جس کو صحیح مانا وہ پورے ایک طرف کر دی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ صحاح ستہ میں سے بھی نکال کے الگ کر دی، سب میں سے الگ کر دی انہوں نے اس کو، وہ ایک الگ مجموعہ جمع کر کے چھپ بھی گیا وہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی دوسری کیٹیگری نہیں ہے، فوراً ہی انہوں نے دوسری کتاب لکھی، اس میں سے جو بچ گئی تھی، یہ ان کے صحاح کو نکال لینے کے بعد جتنی بچ گئی تھی اسے سب کو ایک میں کر دیا، اور اس کا نام رکھا کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ واثرها السیء علی المجتمع الاسلامی، کہ یہ کتاب میں وہ حدیثیں جمع کر دیا ہوں جو ضعیف اور موضوع ہیں اور ان کے برے اثرات جو مسلمانوں کے معاشرے پر پڑے وہ سب اسی میں جوڑ دیا، یعنی جو موضوع کے بارے میں کہنا چاہیے تھا وہ پورا ملا کے ضعیف موضوع دونوں کے بارے میں کہہ دیا۔ اس لیے تو اب اس کے بعد جو لوگ ان کے فالوور ہیں اور جو لوگ ان کو بڑا محدث اور ایسا محدث جس کے بعد اب قیامت تک کوئی محدث نہیں ہے وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ صاحب حدیث کی تحقیق کرو ہی مت، اب نہ بخاری کا مقام ہے نہ مسلم کا نہ ترمذی، کسی کی کوئی اہمیت نہیں البانی کے بعد، لہذا آج کل کے حیرت انگیز طریقے پر عرب کے جو علماء ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں وہ حدیث ڈال کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہے تو وہاں پر لکھ دیتے ہیں حدیث صحیح، نہیں تو ضعیف، بس اتنا اور کچھ نہیں۔ اور ایک جگہ تو ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم شیخ الحدیث ندوۃ العلماء، انہوں نے فرمایا کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا عرب عالم کی، تو اس میں ایک حدیث کی تخریج اس طرح تھی، رواہ البخاری وصححہ الالبانی۔ جی اب بھائی بیچارے بخاری کا بھی کیا مقام باقی رہ گیا، ایسے مل گئے ان لوگوں کو البانی صاحب، حالانکہ کتنی ہی گڑبڑیں کر دی ہیں، کتنی ہی غلطیاں انہوں نے کر دی ہیں، ایسی کوئی غلطی آپ امام بخاری کو نہیں پکڑ سکتے، ان کے ہاں نہیں نکال سکتے، لیکن اب بخاری کی روایت کی تصحیح بھی البانی کرے گا، جی نہیں، یہ بن گیا۔ اور اس چیز نے اس علم دین کے میدان کو سخت نقصان پہنچایا، اور احادیث ضعیفہ نے تو شاید مجتمع اسلامی کو وہ نقصان نہیں پہنچایا تھا جو مجتمع علمی کو البانی صاحب کی کارستانیوں نے نقصان پہنچایا ہے، بہت بڑا نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ بعض علماء محققین فرماتے ہیں 70% حدیثیں مسلمانوں کے عمل سے خارج کروا دی ہیں جو ان سے پہلے مسلمانوں کے عمل میں تھیں، جس کو انہوں نے بعد میں اس کو ضعیفہ میں ڈال کے موضوعہ میں ڈال کے خارج کرا دی۔ بھائی موضوع تو موضوع ہے، تو حدیثوں کی پہلے 3 قسمیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ موضوع کو تو حدیث بولتے ہی نہیں، اس لیے موضوع حدیثوں کا نام حدیث نہیں ہے، وہ ویسے عرفاً پڑ گیا ہے اس کا نام کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ جب وہ موضوع ثابت ہو جائے تو حدیث ہی نہیں ہے، تو اس کا نام حدیث نہیں۔ البتہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اور علامہ طاہر پٹنی وغیرہ نے اس پر کتابیں لکھ دی اور موضوعات کو الگ ہی کر دیا۔ جو موضوعات ہوتی ہیں وہ اپنے اصول پر رکھنے کے بعد اگر وہ کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی تو اس کو حدیث ہی نہیں کہا جا سکتا، تو اس کی کتاب الگ لکھ دی تاکہ لوگ اس کو حدیث کے میں شمار ہی نہ کریں۔ تو یہ کام تو کیا ہے دیانت سے لوگوں نے، لیکن
اس میں ضعیف نہیں جاتی ہیں. ضعیف تو حدیث ہے. جو حدیث ہے ضعیف جو ہے وہ حدیث ہے. آپ پڑھ رہے ہوں گے ترمذی شریف کے اندر کہ ھذا حدیث ضعیف، تو وہ حدیث بھی کہہ رہے ہیں، ضعیف بھی کہہ رہے ہیں اس کو. تو جو ضعیف ہوتی ہے وہ حدیث کی ایک قسم ہے، اور جو موضوع ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، سرے سے حدیث سے باہر ہے وہ. لہذا موضوع اور ضعیف کو ملا کر لکھ دینا اتنے بڑے عالم کا، وہ تعصب علمی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال بہت غلط کام ہوا اور اس کا اثر عربوں پہ بہت پڑا. پھر بھی عجم میں علماء کرام محققین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. چنانچہ المعاصر میں علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ ان کا استدراک کرتے تھے. ہی نہایت بہت سی قسطوں میں کیا انہوں نے استدراک کہ یہ حدیث صحیح ہے اور موضوعات میں ڈال دی، اور یہ حدیث ضعیف ہے اور صحاح میں ڈال دی. اس کی استدراک فرما رہے تھے. پھر انتقال ہو گیا حضرت کا. بہرحال لوگوں نے اس کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے. ہم آپ سے اس وقت یہ بات بتا رہے ہیں کہ صحیح پہلا درجہ ہے، اس کے بعد حسن ہے، پھر ضعیف ہے. تین ہی ہیں. موضوعات کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں، حدیث سے تعلق ہی نہیں اس کا. لہذا حدیثیں جو ہوں گی وہ یا صحیح ہوں گی یا حسن ہوں گی یا ضعیف. اب صحیح کی چند قسمیں ہیں اور حسن کی بھی قسمیں ہیں اور ضعیف کی بھی قسمیں ہیں. ضعیف جو اشد الضعف ہیں، بعض جو ہیں وہ ایسر الضعف ہیں، الگ الگ ان کے احکامات ہیں. اور بعض ضعیف ایسی ہیں کہ جو سندن تو ضعیف ہیں لیکن توارثاً اور تعاملاً معمول بہا ہونے کی وجہ سے مؤید بالتعامل ہیں. اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں جو اس کو حسن میں لے آئیں گی اور حسن لغیرہ میں لے آئیں گی، اور اس طریقے سے اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. لیکن مختصراً یہ سمجھو کہ تین کیٹیگری ہیں: صحیح، حسن اور ضعیف. اور اگر آپ حسن کو بھی صحیح میں لے لیں تو دو ہی ہو گئے، صحیح اور ضعیف. تو اب جو محدثین کے ہاں ہیں وہ صحیح بمقابل حسن و ضعیف ہے، بمقابل غلط نہیں ہے، یا صدق اور کذب کے معنی میں نہیں ہے، جس کو عرف میں غیر مقلدین نے اسی طرح پھیلایا ہوا ہے اور اسی طرح لوگوں کو باور کراتے رہتے ہیں اور پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، جو علمی خیانت ہے اور بڑی بددیانتی کی بات ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجروح ہو جاتی ہیں. جب محدثین نے ضعاف کو بھی حدیث مانا ہے، امکان ہے کہ وہ بات صحیح ہو اور حضور علیہ السلام نے فرمائی ہو. چونکہ محدثین کے پاس کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے واسطے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے سند کے متصل ہونے اور روات کے معتبر ہونے کا اطمینان کر لینے کے. جو علم ظنی ہے علم یقینی نہیں، لیکن غالب گمان کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ سند منقطع نہ ہو، موقوف نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جو روات اس کے درمیان میں آ رہے ہیں تو رجال سند جو ہیں وہ ثقہ ہوں، معتبر ہوں. لہذا اب حدیث ہو جائے گی صحیح. تو اس طرح صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حسن، اور پھر اس کے بعد ضعیف. تو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں حدیثیں صحیح اور ضعیف میں تقسیم تھی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام میں صحیح بڑھایا، اور اس کتاب کی روایتیں اسی پائے کی، بلکہ صحیح کے ضوابط میں بھی اعلیٰ درجے کی، اور ثقہ روایات میں سے بھی طبقہ اولا سے صرف لے کر، اور صحابہ کرام میں معتبر مشہور صحابہ کرام سے حدیثیں لے کر. بعض روایتوں میں دو صحابی، دو تابعین، اس کا اہتمام کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمع کی. اس وجہ سے اس کو الصحیح کہا ہے. صحیح اور بھی کتابیں ہیں، صرف یہی نہیں ہے. ابن خزیمہ کی صحیح ہے، ابن حبان کی صحیح ہے، ابن سکن کی صحیح وغیرہ وغیرہ، اور بھی صحاح ہیں. لیکن ان سب صحاح میں کچھ خامیاں ہیں
پر اس صحیح میں کوئی خامی نہیں، یہ بہت معتبر اور سب میں اصح ہے، اسی لیے اصح الکتب یہ کتاب قرار دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا لفظ ہے المختصر۔ المختصر تو ظاہر ہے کہ پتہ ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے یہ کتاب میں جمع کی ہے اور اس کتاب میں مزید اہتمام کیا ہے، لہذا یہ مختصر ہی ہو۔ یہ ذخیرہ احادیث میں کا اختصار ہے، سب ذخیرہ احادیث نہیں۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث ایسی نقل نہیں کی جو صحیح نہ ہو، صحیح ہی حدیثیں لینے کا اہتمام کیا ہے، اور میرے پاس بہت سے صحاح ہیں مگر میں ان کو طوالت کے خوف سے اس میں نہیں لیا ہے، لہذا یہ مختصر ہے، یہ سب صحیح حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اب اسی سے معلوم ہوا کہ کسی حدیث کا صحیح ہونے کے لیے بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہونے کے لیے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، وہ کسی خاص کتاب میں ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں، یہ بات طے ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور امر کی جمع ہے، لیکن اور امر کے معنی ہیں معاملات، باتیں، چیزیں متعلقہ، یہ سب امر میں داخل ہیں، لیکن امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے دوسروں کے امور اس میں سے نکال دیے، صحابہ کرام کے نکال دیے اور تابعین کے نکل گئے، یہ خارج ہو گئے۔ تو اب من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حدیثیں امام بخاری نے روایت فرمائی ہیں وہ احادیث سب مرفوع احادیث ہیں، موقوف اور منقطع نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ان کو اس کے اندر انہوں نے لیا ہے، تو سب صحیح مرفوع احادیث اس کے اندر انہوں نے لا لی ہیں۔ اور وسننی ہی، سنن سنت کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے، مختلف جگہوں پر استعمال ہوا، قرآن کریم کے اندر بھی نازل ہوا، حدیثوں میں بھی آیا، فقہاء کرام کے ہاں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن ہر فن میں سنت کے معنی جدا ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں جو سنت کو لیا گیا ہے وہ اس معنی میں لیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے سسٹم ہیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سبب اور مسبب کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، بھائی وہ ایسے ہی ہونے والا ہے جیسے ہم نے بنا دیا ہے سسٹم، تو وہاں اس معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور فقہ میں استعمال کیا گیا ہے فرض اور واجب نہ ہونے کے معنی، کہ فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اور واجب سے بعد کے تیسرے درجے میں جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ فقہا کے نزدیک سنت قرار پاتے ہیں، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، سب سنتیں وہ تیسرے درجے میں، اور اس کے بعد ہے مستحب، اور اس کے بعد ہے مباح۔ مباح یہ ہے کہ نفس جواز اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بھائی بس جائز چیز ہے، اب مستحب یہ ہے کہ جائز تو ہے ہی، کر لینا بہتر ہے، قابل اجر و ثواب ہے، اور ترک کرنے پہ کوئی مذمت نہیں ہے، اور سنت ہے تو اس کا حکم اس سے اوپر ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ بلا ضرورت لاپرواہی اور سستی سے ترک کرنا گناہ ہے، اور ضرورتاً کبھی کبھی ترک ہو جائے تو الگ بات ہے، سنن مؤکدہ کا یہ حکم ہے، یہ سنت کا حکم ہے۔ اب اس کے اوپر واجب ہے جسے چھوڑ نہیں سکتے، وہ کل فرض ہے اور پھر اس کے اوپر فرض ہے، تو ادھر سے فرض اور واجب کے بعد اور ادھر سے مباح اور مستحب سے پہلے ایک
حکم ہوتا ہے، حکم کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس حیثیت کو فقہا سنت کہتے ہیں، لیکن حدیث میں سنت سے یہ مراد ہے۔ حدیث میں سنت کا مطلب ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی اعمال جس پر چلنے کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، جو ہمیں عمل کے لیے دیے گئے ہیں، وہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ سنت میں، حدیث میں اس کی تعریف یہ ہے سنت کی۔ اس اعتبار سے علماء نے حدیث و سنت میں فرق کیا ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق کر کے یہ بتایا ہے کہ حدیث اور سنت میں جو نسبت ہے یہ نہ تساوی کی ہے نہ تباین کی ہے، کہ دونوں ایک ہی ہیں تو یہ تساوی کی نسبت ہو جائے گی، دونوں بالکل مختلف ہیں تو یہ تباین کی نسبت ہو جائے گی، تو یہ دونوں نسبتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ حدیث و سنت میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عام خاص کی نسبت ہے۔ حدیثیں عام ہیں، سنتیں خاص ہیں، اور ہر حدیث جو ہے، ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ جیسے رسول اور نبی میں نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، عام خاص کی نسبت ہے، ایسے ہی حدیث و سنت میں عام خاص کی نسبت ہے۔ حدیث و سنت میں فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ تو علماء نے بہت سی اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے، اور آپ کے حاشیے میں بھی، مقدمے میں مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کی حاشیۃ السہارنپوری میں اس کا ذکر ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسے بعض علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ناسخ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ ناسخ منسوخ۔ اب ایک حدیث ہے جو ہم تک پہنچی ہے صحت سند کے ساتھ، لیکن ایک اور حدیث صحت کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے جس میں اس کام کا حکم دیا گیا ہے جس کی ممانعت کی گئی تھی، یا اس کام کی ممانعت کر دی گئی ہے جس کی اجازت رکھی گئی تھی، تو وہ ناسخ جو ہے وہ ہو جائے گی سنت، اور جو منسوخ ہے وہ حدیث ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تو حضور علیہ السلام کی بات تو ہے، وہ محفوظ تو رہے گی، اس کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے گی، وہ ذخیرہ حدیث میں شامل رہے گی، محفوظ۔ جیسے پہلے ما مست النار کے استعمال کے بعد وضو تھا، بعد میں حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، تو اب کیا ہے کہ اس اجازت نے اس کو منسوخ کر دیا، اب اس کے بعد یہ سنت بن گئی اور وہ حدیث بن گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا قبرستان جانے سے، اور اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور غفلت دور ہوتی ہے انسان کی۔ تو جو ممانعت تھی حضور علیہ السلام کی وہ ہو گئی حدیث، اور یہ اجازت جو ہے یہ ہو گئی سنت حضور علیہ السلام کی۔ اس طرح جو چیزیں حضور علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہیں وہ سب احادیث ہیں، وہ سنت نہیں کہلا سکتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بیویاں کرنے کی اجازت، 9 نکاح کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے، مسلمانوں کے لیے عام نہیں ہے، یہ حکم یہ آپ کے لیے خاص ہے، اور مسلمانوں کا وہی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان کے لیے وہ 4 والے ہیں، آپ کے لیے یہ خاص ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گئی۔ یہ بات حدیثوں سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، تو اب یہ حدیث جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہوگی اور وہ حدیث کہلائے گی، وہ سنت نہیں کہلائے گی، کیونکہ دوسرا عمل نہیں کر سکتا، تو طریقۃ المسلوکۃ فی الدین کہا رہا، دوسروں کے حق میں، امت کے حق میں نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کو بہت سی چیزیں آپ پڑھیں گے فقہ میں کہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی، تو آپ نے یہ کام کیا،
اب دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ سنت ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو عمر سے کم بکری کو ذبح کر لینے کی قربانی میں اجازت دے دی، کیونکہ ان کے پاس سمجھو 1.5 بکری ہی تھی، تو ایک تھی قاعدے کے مطابق، اس کو انہوں نے غلط فہمی سے پہلے ہی ذبح کر لیا نماز سے قبل، تو وہ تو ہوئی نہیں۔ فرمایا کہ یہ حلال گوشت ہے، کالو کی لالو بس، لیکن یہ قربانی نہیں ہوئی، پر قربانی واجب ہے تو ادا کرنی پڑے گی، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے یا رسول اللہ، ایک ہے مگر وہ ضابطے کی نہیں ہے، تو کر لو۔ یہ خصوصیت خصوصی اجازت تھی، تو یہ حدیث تو ہے اور بخاری میں موجود، لیکن یہ سنت نہیں بن سکتی، اس واسطے کہ امت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو امت اس کے اوپر عمل کرے گی۔ وہ ان کے لیے خصوصیت تھی کہ آپ کو اجازت خاص دے دی گئی۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، احادیث میں آپ کو ملیں گی جگہ جگہ پر، جو حدیث تو ہے، صحیح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، مستند بھی ہے، واضح بھی ہے، صریح بھی ہے، سب کچھ ہے، پر سنت نہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور اس فرق کا جاننا بہت سے احکام کو سمجھنے اور بہت سی حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بہت ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ تیسری پہچان مثال کے طور پر وہ ہے حضور علیہ السلام کا بیان جواز یا کسی مصلحت سے کسی عمل کا کرنا، وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ مثلا یہ حدیث بخاری شریف میں ملے گی، آئے گی آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے، ایک قوم کی سباتہ پر یعنی کوڑی پر کچرا ڈالنے کی جگہ پر گئے، ایک قبیلے کے لوگ جہاں اپنا کچرا باہر پھینکتے تھے، وہاں جا کر فبال قائما، تو حدیث صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے، مستند ہے، مرفوع ہے، سب ٹھیک۔ فبال قائما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو لا تصدقوه، اس کی تصدیق مت کرنا، اس کی بات نہ ماننا، حالانکہ یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سنت نہیں ہے، کہیں اس واقعے کو آپ لوگ سنت نہ بنا دیں، وہ سنت نہیں ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہے۔ دوسری روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان دنوں گھٹنے میں تکلیف تھی، اس تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کے کرنا مشکل تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کر کیا، اور یہ دکھا بھی دیا کہ آزار کی صورت میں قائمن کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ آج کل ایئرپورٹ پر ہوں تو ایئرپورٹ پر آپ کو سنت کے طریقے سے پیشاب کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بہت سی جگہوں پر کہیں کہیں گنجائش ہے، ابھی ہندوستان وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر ہے ہی نہیں وہ مشرقی انداز کے، سب مغربی انداز کے بنے ہوئے ہیں کہ صاحب جا کے کھڑے ہو کے کرو، اور اگر کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو تلوث زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور کھڑے ہو کے کریں گے تو تلوث نہیں ہوگا۔ تو ایسے مواقع آ جاتے ہیں زندگی میں، حضور علیہ السلام نے بیان جواز کے لیے قائمن پیشاب کیا ہے، تو حدیث صحیح ہے، مستند ہے، مرفوع ہے، پر وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ قائدن پیشاب کرنا، یہ سنت ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے سمجھنے کی کہ بھئی یہ حدیث ہے یا سنت ہے، اس کو سمجھنے کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حدیث و سنت کا فرق کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے جو چیزیں ملک و ملت کے مفاد میں اور انتظاماً اور مصلحتاً قائم فرمائیں اور اسے دین کی شکل دے دی ہے، وہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ سب سنتیں ہیں، وہ سب سنتیں ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حضور علیہ السلام نے سنت اس کو قرار دیا، وہ سنتیں ہیں جو انہوں نے قائم کی، وہ ان کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہوتی ہے، تعلیمات میں موجود ہوتی ہے، اور ان حضرات کو اس کا علم رہتا ہے خلفائے راشدین کو،
لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کا موقع نہیں آیا تھا تو بیان نہیں کی گئی، اور جب وقت آیا تو انہوں نے اسی میں سے اس کی روح کشید کر کے، اس کا عطر نکال کر کے مزاج نبوت کو اور کتاب و سنت کی روح کو سمجھ کر انہوں نے اس کو قائم کر دیا اور مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا۔ تو یہ اب ان کی سنت ہو گئی۔ جو خلفائے راشدین کی سنتیں ہیں وہ حدیثیں نہیں، وہ سنتیں ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حدیث میں فرق کرنے کا یہ طریقہ علماء نے بتلایا ہے۔ اب اس کے بعد کہ کھڑے کے پیشاب والی بات جو ہے، تو اس میں ایک لطیفہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ امریکہ جاتے رہتے تھے کثرت سے، وہاں ان کے پروگرام رمضان میں ہوتے تھے مستقل ہمیشہ۔ تو فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی اسی قسم کا غیر مقلد اور سلفی، آزاد سلفی، جو کسی چیز کا کوئی اصول کا پابند نہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں سب نہیں۔ جیسے ایک دفعہ حضرت مفتی نوال الرحمان صاحب نے بتایا کہ ایک ایسے فقیہ سے وہاں پوچھا گیا کہ ہم گوشت لیتے ہیں گوشت کی دکان میں، وہاں خنزیر کا بھی ملتا ہے اور حلال بھی ملتا ہے، بکری کا بھی ملتا ہے، تو اگر ہم حلال کا قیمہ بنائیں اور اس سے پہلے کسی نے خنزیر کا قیمہ بنوایا تھا ہو یا حرام گوشت کا بنوایا تھا، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تو وہ موصوف نے قیاس کیا، مگر قیاس کرنا آتا نہیں تھا، قیاس کے قائل بھی نہیں تھے۔ قائل ہوتے تو سیکھ لیتے، قائل نہیں تھے، اس لیے سیکھے بغیر قیاس کر لیا، اور وہ یہ کر لیا کہ ماء مستعمل اگر زیادہ ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی مطہر نہیں رہتا، اور اگر کم ہو تو مطہر برقرار رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر حرام گوشت حلال قیمے میں زیادہ مقدار میں ہو جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور کم مقدار میں ہو جائے تو وہ حلال رہے گا۔ تو ایسے اجتہادات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مجتہد کہہ رہے تھے کہ حدیث سنائی بخاری کی، اور کہا بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے۔ اب چونکہ وہیں کا اسی طرح کرتے ہیں لوگ وہاں پر، تو اس کو ثابت کرنے کا شوق ہوا ان کو، تو حدیث سنا دی فبالا قائلا، تو کہا بخاری کی حدیث ہے یہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنت ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر کیا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ ان کے لیے بھی سنت ہے؟ تو ختم، چاروں خانے چیت ہو گئے، آگے کچھ نہیں کہا۔ تو اس طرح لوگ استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو خیر لطیفے کی بات ہے، لیکن یہ گڑا ہوا لطیفہ نہیں ہے، ایسے ہو رہے ہیں مسئلے مسائل، روز بیان کر رہے ہیں لوگ۔ ایک صاحب تو بڑے مشہور ہیں پورے ورلڈ میں، اور صاف صاف کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات مفتی سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا، اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، تو وہ ایک حدیث سنا دیتا ہے۔ وہ حدیث ہوتی ہے، وہ سنت نہیں ہوتی، مفتی تو سنت بتاتا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ حدیث کیا ہے سنت کیا ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں حدیث بتا رہا ہوں، اور حدیث سے بڑھ کے فتویٰ نہیں ہو سکتا، لہذا میں صحیح بتا رہا ہوں اور مفتی یہاں غلط بتا رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے طریقے ہو گئے ہیں، یہ سب جہالت ہے اصول سے، جو اصول سے واقفیت نہیں، اور بن گئے مجتہد۔ مبلغ بن جاتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، بن گئے ہیں مجتہد، اور وہ فتاویٰ کو، احادیث کو، آیات کو، سب کو ناپ رہے ہیں اور ناپ کے بتا رہے ہیں کہ سب سلف صالحین غلط رستے پہ چلے گئے، اور میں اکیلا ایسا مجتہد بن کے آیا ہوں جو بیک وقت مفسر بھی ہوں، مجتہد بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اصولی بھی ہوں، کلامی بھی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ بس وَأَيَّامِهِ، اب آخری بات ہے ایام۔ ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں، لیکن
یہ اصطلاح میں عظیم الشان واقعات کو کہتے ہیں، عظیم الشان واقعات۔ جیسے قرآن میں ایام اللہ کہا گیا تو بڑے بڑے واقعات نبیوں کے نصرت کے اور ان کی قوموں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے، یہ بڑے بڑے واقعات و حادثات جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر عہد رسالت کے عظیم الشان واقعات بھی جن کی ضرورت ہے تاریخی اعتبار سے اور جس سے امت کو بہت نفع اور فائدہ پہنچتا ہے، جو کتاب المغازی میں بکثرت موجود ہیں، فتح مکہ ہے اور غزوہ بدر ہے اور اس طرح کے چیزیں جو عظیم الشان اہمیت کی حامل ہیں تاریخ اسلامی اور تاریخ نبوی میں، وہ ایام ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کر کے انہوں نے اس کتاب کو اس طرح جامع بنا دیا کہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ ہے بخاری شریف کا اور اس کے نام کا اور اس کے عناوین اور مضامین کا مختصر سا تعارف۔ تو اب جتنی باتیں اس سے متعلق تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی، اور جو جزوی طور پر ہیں اپنی اپنی جگہوں پر ضرورت کے مواقع پر وہ اپنی اپنی جگہوں پر آتی رہیں گی۔ ابتداءً اپنا ذہن حدیث سے مانوس کر لینے، پھر امام بخاری کے عقیدت مند بن جانے، پھر اس کتاب کی عقیدت و عظمت کے پیدا ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، پھر اس فن، پھر حدیث کی عظمت، اور پھر یہ سب چیزیں شروع سے اخیر تک کے مباحث میں آپ کے سامنے مختصراً آ گئیں سب باتیں، اور مفصلاً تو اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر مستقل بڑی بڑی تصنیفات موجود ہیں ہر عنوان پر، ہر بحث کے لیے۔ اس کو جب موقع ہوگا تو آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس کی تفصیل معلوم ہو کر جو بصیرت کا سبب بنے گی اور چشم کشا ثابت ہوگی۔ ایک طالب علم نے کسی پچھلے بحث سے متعلق ایک بات کہی تھی کہ روایت بالمعنی کو سمجھ نہیں پائے کہ روایت بالمعنی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو روایت بالمعنی کے سلسلے میں جو مقدمہ ہے اس کی 23ویں فصل میں گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں اس کو بتایا گیا ہے کہ روایت بالمعنی کا حکم کیا ہے اس کو۔ تو اس میں وہاں آپ دیکھیں تفصیل سے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے میں آپ کو مل جائے گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حدیث کو بے الفاظ ہی نقل کرنے کے بجائے بے الفاظ معانی نقل کرنا، اگر اس کے مفہوم کو نقل کرنے کے لیے دوسرے الفاظ میں یا اپنے تعبیر میں نقل کرنا، اپنا لفظ، یہ ایسا ہوا ہے۔ اسی پر اشکال ہوا تھا، یہ بات آئی تھی حجیت حدیث کے سلسلے میں، اشکالات کے سلسلے میں آئی تھی۔ تو اس سلسلے میں اہل فن کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی کے واسطے وہ شخص جو الفاظ کے معانی اور الفاظ سے باخبر نہیں ہے اور متبادل الفاظ اور اس کے معانی میں خلل پڑ جانے اور فرق پیدا ہو جانے کے فن کا ماہر نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کسی صورت میں درست نہیں ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرے۔ لیکن جو ایسا عالم ہے جو عربی زبان سے واقف ہے اور الفاظ کے مفہوم کو صحیح سمجھ سکتا ہے کہ یہ لفظ بھی اسی مدلول کو بیان کرے گا اور یہ لفظ بھی اسی مدلول کو بیان کرے گا، تو اگر وہ کرتا ہے تو محدثین، فقہا اور مفسرین میں ایک طبقہ ہے جو اس کو بھی ناجائز کہتا ہے اقوال رسول میں، اور اقوال صحابہ و تابعین میں اجازت دیتا ہے۔ لیکن جمہور امت یہ کہتے ہیں کہ جو شخص باخبر ہو اور علم عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو اور الفاظ کے معانی کے تغیر و تبدل
اور تساوی اور تباین کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، تو جمہور سلف و خلف کا اس پر اجماع ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے ایسے شخص کے لیے تینوں مقامات پر، یعنی اقوال رسول میں بھی اور اقوال صحابہ میں بھی اور اقوال تابعین میں بھی درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کا ماہر ہو اور اپنی شرائط کے مطابق اہلیت رکھتا ہو، تو وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ اور روایت بالمعنی صرف صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کا امکان ہے، تو پہلے ایسا ہوا ہے۔ تو اولاً تو ان حضرات نے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے اور بعین ہی الفاظ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں تھوڑا سا اشتباہ ہوا تو دونوں بیان کر دیے ہیں، لیکن واقعات و قصص کے بیان کرنے میں صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، تعبیرات کا اور الفاظ کا۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے تو ایک راوی نے اس طرح بیان کیا، دوسرے راوی، حالانکہ سب صحابہ ہیں، لیکن ایک قصے کو 3-4 صحابہ نے بیان کیا، وہاں پر ایک ہی بات کو انہوں نے اس طرح اور اس طرح، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کہا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح نقل کر دیا ہے، تو اس سے معانی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا، ٹھیک وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو بات وہاں سمجھ میں آئی تھی، جو بات وہاں سمجھ میں آئی تھی۔ تو یہ بات جائز ناجائز کی ہوئی، اور جو منکرین حدیث کو اس کی وجہ سے اشکال ہے، تو اس کا تو جواب دیا گیا تھا کہ یہاں روایت بالمعنی کرنے والے وہ اپنے علم، اپنی زبان کے ماہر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے والے اور ان کے علوم کے سمجھنے والے ہیں، اس لیے اس پر کوئی اشکال اعتراض ہو نہیں سکتا، اور ایسا اکثر بھی نہیں ہوا ہے، اور ایسا تو کہیں کہیں ہوا ہے، اکثر ایسا ہوا بھی نہیں، اکثر کہنا خود سرے سے غلط ہے۔ اور پھر یہ جب تک کہ کتب حدیث مدون نہیں ہو گئی، اس سے پہلے کے زمانے میں اس کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد جب حدیث کی کتابیں مرتب ہو گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو باقاعدہ لکھ دیا گیا، تو اب روایت بالمعنی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں ویسے ہی یاد کرنا ہوگا، ویسے ہی بیان کرنا ہوگا، ویسے ہی سنانا ہوگا۔ ہاں، اس کے سمجھانے میں اور اس کے مفہوم بیان کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے اور مراد وہی رہتی ہے، بات وہی رہتی ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن حدیث کی روایت نہیں کی جائے گی اپنے الفاظ میں، بلکہ بعین ہی کتاب کے مطابق اس کی روایت کی جائے گی جیسے کتاب میں ہے۔ اب تو یہ مسئلہ ما بعد تدوین کتب نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے پہلے کا ہے، اور اس سے پہلے میں یہ 3 رائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور تفصیل سے حاشیے میں پڑھو کتاب کے اندر تو معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب کل سے تو چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور پھر ماں بعد تعطیلات، اسباق باقاعدہ کتاب کے شروع ہوں گے۔ یہ مبادی کتاب ہے تو ضروری بھی تھی، اور ان کا ذکر آنا ذہن کے بننے کے لیے اور آگے مباحث کو، یعنی حدیث کے مباحث کو سمجھنے کے لیے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے دھیان ڈھنگ سے سنا ہے، سمجھا ہے، محفوظ کیا ہے، تب تو کام آئیں گی، اور اگر سوتے رہے ہیں، اونگتے رہے ہیں، جیسا کہ حاضرین سامعین میں بھی ہیں ایسے، تو خدا جانے غائبین میں کتنے ایسے ہوں گے، تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ اب ہم سے جتنا ہو سکا ممکن وہ ہم نے کیا ہے آپ کو نفع پہنچانے کے واسطے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔